وبرکاتہ۔ یو پنجاب سے آپ کا میزبان اختر رسول جنجوال حاضر خدمت ہے۔ روزہ ارکان اسلام کا جہاں 5واں حصہ ہے، وہاں پہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ماہ رمضان 9 برس رہا۔ اللہ کے نبی نے برکتوں کے اس نزول میں سایہ فغن اس مہینے میں کیا عبادات کی، کیسے اپنے صحابہ کرام کو اس مقدس مہینے میں کامیاب انسان بننے کے لیے راہیں دکھائیں۔ تو آج اس خصوصی نشست میں یو پنجاب کے اس پروگرام میں استقبال رمضان اور پہلے عشرے کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مختلف آغا فضل عباس قمی صاحب جو کم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور PhD قرآن و احادیث کی ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ آج کے اس سیشن میں ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ماہ مبارک رمضان کی تشریف آوری کی آپ کو مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی پاک اللہ کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن مجید کی اس آیت پہ ہم ہر حکم نبوی اور ہر حکم خدا کو بجا لانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آقا صاحب، عقبہ بن خالد سے روایت ہے کہ انہوں نے امام جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب ایک بندہ رمضان مبارک میں بیمار ہوا، صحت یاب ہوتا ہے تو فوراً حج پہ چلے جاتا ہے، تو اس کے اوپر کیا قضا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کے اوپر روزہ قضا ہوگا، وہ آئے اور روزے رکھے۔ روزے ہمارے لیے اسلام میں ایک بہار لے کے آئے ہیں، تو روزے ہم سے کیا تقاضے کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح اسلام کا رکن رکین نماز ہے، اسی طرح بنیادی ستون میں سے ایک بنیادی ستون جو ہے وہ روزہ ہے۔ بے شک قرآن پاک کی روح سے بھی ہے اتم الصیام الی اللیل، جیسا کہ آپ نے فرمایا، قول سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے باقی بھی بہت زیادہ کافی زیادہ اقوال جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، حتیٰ صحابہ کرام کے، تو یہ چونکہ سیرت نبوی یہی ہے، بے شک حتیٰ کہ اتم الصیام الی اللیل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تو خود روزے کے واجب ہونے پر، جیسا آپ نے فرمایا کہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ڈیپلی اسلامائزیشن کی تعلیم لے اور تعلیم حاصل کرے تو اس میں انسانیت دوستی کی طرف پیغام ہے۔ خود روزہ جیسا کہ رمضان المبارک ہے یا صوم ہے، رک جانا ہے، تو رک کے ذرا فکر کرے نا کہ میں نے روزہ جو رکھا کیوں۔ شعبان المعظم کا آخری ایام تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایک روایت ہے بڑی پیاری کہ جناب رسالت مآب نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو ہم خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ یہ جو عام ہم سنتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے 3 عشرے ہیں، ایک عشرہ رحمت ہے، ایک مغفرت ہے اور ایک بخشش ہے، براءۃ من النار، یہ اسی خطبہ شعبانیہ سے موسوم اور ہم نے لیا ہے۔ تو تقاضا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ لمبا خطبہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان ہم سے اور روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، گناہوں سے پاک ہوں، کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو جو خلق کیا تو کیوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، معرفت الہی کے لیے خدا اپنے ایک تو یہ تقاضا کرتا ہے رمضان المبارک گناہوں سے انسان کو اپنا معافی مانگنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا جو رمضان میں ہے وہ اپنے آپ کو کمالات سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے، کیونکہ خود حضرت پیغمبر نے ارشاد فرمایا شہر اللہ بالبرکت والرحمہ، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کمالات کی طرف بڑھتا ہے، اور کمالات کی طرف جا تب سکتا ہے کہ جب اس کو برکت شامل حال ہو، جب رحمت شامل حال ہو، تو وہ اپنے آپ کو قرآن میں دیکھتا ہے۔ دوسری بات مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے کمالات کو آگے بڑھائے، اپنی آپ کو نیکیوں سے آراستہ و پیراستہ کرے،
تقوی کی طرف بڑھے. تیسری جو بات اس خطبہ شعبانیہ میں میں سمجھا وہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے تقرب، یعنی جس کو عام الفاظ میں ہم علمی اصطلاح میں تقرب اللہ کہہ دیتے ہیں. فنا فی اللہ، نزدیک ہونا خدا کی بارگاہ میں، گڑ گڑانا، اور خود عبادت ہے. بھوکا رہنا یہ خود رمضان المبارک میں عبادت ہے. اور تیسری ایک اور بات چوتھی جو عرض کروں وہ ہے کردار سازی. جہاں تقرب اللہ کی طرف ہمیں ماہ مبارک رمضان حکم فرماتا ہے، وہاں کب ہم تقرب اللہ کر سکتے ہیں؟ جب کردار سازی ہو. اچھا کہ اس میں بڑا پیارا سا جملہ ہے کہ شہر اللہ بالبرکت والرحمہ شہر عند اللہ افضل الشہور. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، برتر ہے، بہترین ہے. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ رمضان تمہیں اللہ کی مہمان نوازی کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ نے ہی دینا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رمضان اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر بھی اللہ نے دینا ہے. تو ناظرین بات تو بالکل آغا صاحب کی ٹھیک ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ آغا صاحب اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے. جی جی. ان 8 دروازوں میں سے ایک کا نام ریان رکھ دیا. جی جی. اور جس میں روزہ دار ہی گزرے گا. تو روزہ دار کی جو منہ کی خوشبو ہے وہ اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے. تو بات یہاں پہ آئی کہ روزہ جو ہے یہ دل کی ناپاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت جی جی وہ اس طرف لے کے جاتا ہے. تو آقا صاحب ہم اپنی زندگیوں میں ہمارے اوپر رمضان مبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہے، تو ہم اپنی زندگیوں کو اس طرف لے کے آ کے کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں کہ روزوں میں ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا پائیں؟ ماشاءاللہ جی. میں عرض کروں کہ اگر ہم اپنے طور پہ کوئی غور فرمائیں گے تو شاید کوئی خاص نتیجہ ہم نہ لے پائیں، لیکن خود سرکار دو عالم نے جو ارشاد فرمایا ہم انہی سے ہی روشنی لے لیتے ہیں، ہم اسی سے ہی نور لے لیتے ہیں. کہ اس رمضان المبارک میں ہے کہ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس کی گھڑیوں میں، ان کے لمحات میں، ماہ مبارک رمضان میں خدا تمہیں صاحب کرامت بنانا چاہ رہا ہے. یعنی اولیاء الہی میں آپ کا شمار ہوگا، نیک برگزیدہ بندوں میں، برگزیدہ انسانوں میں آپ کا شمار ہوگا. خداوند عالم ہمیں آپ کو چن لے گا. یعنی کمال نہیں ہے، ابھی آپ نے ایک ارشاد فرمایا یعنی دہن کی خوشبو، اس میں یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی تمہارا سانس لینا، نفس کشیدن، سانس لینا تمہارا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. سر اگر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ تسبیح کیا ہے، چونکہ ظاہر ہے ایک محدود ٹائم میں ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے اور ڈیفینیشن زیادہ نہیں کر سکتے. تسبیح یہ ہے کہ حضرت سلیمان ابن داود کے تخت سے تسبیح کی زیادہ قیمت ہے کہ انسان اگر اچھا اگلا جملہ سے وزندار ہے، آپ کے شاید سوال کا بالکل اتھینٹک اور ٹو دی پوائنٹ جواب ہو، انفاسکم فیہ تسبیح، اور اگلا جملہ تو ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نومکم فیہ عبادہ، سبحان اللہ. عملکم فیہ، اچھا ضمانت ہے. پھر دیکھیں راوی خود سرکار پیغمبر فرما رہے ہیں اور مولا علی راوی ہیں. ماشاءاللہ. عملکم فیہ مستجاب مقبول، عملکم فیہ مقبول، تمہارے اعمال میں پیغمبر ضمانت دیتا ہوں، کرو تو صحیح، یہ مقبول ہے. دعاؤکم فیہ مستجاب، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہے امت پیغمبر. سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے جو اس امت پہ احسان کیا وہ کائنات میں کسی پہ احسان نہیں کیا. آپ کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیغام دینا چاہیے اس آپ کے توسط اور توسل سے کہ ہمیں رمضان المبارک میں جیسے ہم جھک جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو جرائم ہیں ان کی ریشو کم ہو جاتی ہے، تو جکڑ دیا جاتا ہے. تو کیوں نہیں ہم عام روٹین میں بھی اسی طرح، اگر نفس کی طہارت ہے، دیکھیں اگر ہم نفس کو پاکیزہ بنا رہے ہیں تو ہم شہروں کو بھی پاکیزہ بنا دینا. اگر ہم گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں تو ہمیں انسانیت کو بھی پاک کرنا چاہیے نا. یہ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ الفاظ پوری جو میری گفتگو کا جو خلاصہ وہ ایک لفظ میں، آپ سرکار پیغمبر کی اور قرآن مجید کی آیات سے اگر ہم استفادہ کرتے ہیں تو پورے خطبہ شعبانیہ میں سرکار دو عالم نے روزے کے ذریعے انسان دوستی کا پیغام دیا ہے.
माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़ा जो है ये दौलतमंदों को गरीबों के साथ खड़ा करता है। पता चलता है कि गरीबों को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो अमीर जो है वो अपनी जो सरकार है वो गरीबों के लिए वक़्फ़ करते हैं ताकि गरीब भी मुस्तफ़ीद हो सके। हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात वो रोज़ा है। नाज़रीन, यू पंजाब के इस खूबसूरत प्रोग्राम से आज के इस सेशन में, आज इस प्रोग्राम में मैं आगा फजल अब्बास कुन्नी साहब का तहे से मशहूर हूँ कि सर आप तशरीफ़ लाए और खैर व बरकत वाली हमने बात की। और जिस जगह पे खैर व बरकत वाली बात होती है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें वहाँ पे नाज़िल होती रहती हैं। तो इसके साथ अपने मेज़बान अख्तर सुलझान को यू पंजाब से इजाज़त दीजिएगा। इस तरह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह के बाद पाकिस्तान से